بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 532 ہجری میں عراق کے قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے باعث اس قصبے کو 4 دانگ عالم میں شہرت و عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے سلوک کی منازل اپنے چچا شیخ ابو نجیب سہروردی کے زیر سایہ طے کی۔ آپ کے چچا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ ایک دن آپ کو لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شہاب الدین علم الکلام سے بہت شغف رکھتا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ بھتیجا کلامی بحثوں میں الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مقام حاصل کرے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کتابوں کے نام دریافت کیے، پھر اپنا دست اقدس سینے پر رکھا تو علم الکلام کے سارے مسائل بھول گئے اور قلب باطنی علوم سے منور ہو گیا۔ آپ نے خلیج فارس کے جزیرہ آبادان میں گوشہ نشینی اختیار کی، عرصہ دراز تک عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، 20 ابدال کی صحبت سے بہریاب ہوئے، حج کی سعادت کئی بار نصیب ہوئی، بیت اللہ شریف میں کئی سال گزارنے کے بعد بغداد واپس آئے اور وہیں 236 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ نے اپنے ام محترم کی وفات کے بعد مسند ارشاد سنبھالی۔ مخلوق خدا کا ایک ہجوم آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی صحبت نے بے شمار انسانوں کو نہ صرف راہ راست کی طرف متوجہ کیا بلکہ کئی گمراہ اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر راہ ہدایت پر گامزن ہوئے۔ آپ علم لدنی سے فیض یاب تھے۔ فرماتے ہیں اسلام کے علم القلوب کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم عوام کے لیے، دوسری خواص کے لیے ہے۔ عوام کے لیے علم الیقین ہے اور جو غور و فکر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، اس میں دنیا دار علماء اور صلحاء آخرت برابر کا حصہ رکھتے ہیں۔ دوسرا علم خواص کے لیے ہے جو علماء آخرت کا نصیب ہے۔ اس علم کو قرآن نے سکینہ سے تعبیر کیا ہے جو مومنوں کے قلب پر نازل ہو کر انہیں سکون و اطمینان عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی کا حال بگڑ جائے تو وہ مجاہدہ کرے، سچے دل سے کہی جانے والے مجاہدے کی شرط یہ ہے کہ اس میں صبر پایا جائے۔ ایک مرتبہ فرمایا مبتدی سالک کو دنیا داروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا اللہ کو ناپسند ہے، جو کوئی اس کی ایک رسی کو بھی پکڑ لیتا ہے وہ اسے دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ مزید فرمایا مبتدی کو نام نہاد درویشوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے جو شب بیداری اور روزے نہیں رکھتے۔ مبتدی سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور کچھ قرآن حفظ بھی کرے۔ جس شخص نے تلاوت کو اپنی خلوت میں لازم کر لیا اور اس کی پابندی کی تو یہ اسے نماز کی طرح یکساں فائدہ دے گی، بشرطے کہ جب زبان سے تلاوت کرے تو زبان کو کسی دوسرے کلام میں مشغول نہ کرے۔ اسی طرح جب قرآن کا معنی قلب میں کرے اور اسے حدیث نفس سے نہ ملائے، استقامت و مداومت سے یہ عمل بجا لاتا رہے تو ارباب مشاہدہ میں سے ہو جائے گا۔ تبلیغ و ترویج دین کے حوالے سے ارشاد فرمایا اشاعت اسلام کے سلسلے میں یا پیادہ 1000 کوس سے زیادہ چلا ہوں، بعض اوقات خرچ کی اس قدر تنگی ہوئی کہ 3 دن تک کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملا۔ کبھی کبھار ایسا بھی اتفاق ہوتا کہ رات دن مسلسل سفر کرنا پڑتا، 24 گھنٹے تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ آتا، لیکن الحمدللہ عزم و استقلال ہر حال میں قائم رہا اور خدمت دین جاری رہی۔ صبر کے بارے میں آپ شیخ ابو الحسن بن سالم کا قول نقل کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے 3 درجات ہیں، متصبر، صابر اور صبار۔ متصبر وہ ہے جو فی اللہ میں صبر کرتا ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی صبر کرنا ہے کبھی گھبرانے لگتا ہے۔ صابر وہ ہے جو فی اللہ میں اور للہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، کبھی بے صبری نہیں کرتا مگر شکوے کی توقع ہوتی ہے۔ صبار وہ ہے جو فی اللہ، للہ اور باللہ صبر کرتا ہے، اس کا صبر کامل ہے، وہ
یہ وہ شخص ہے جس پر جتنے بھی مصائب نازل ہوں پھر بھی نہیں گھبراتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو صبر کا حکم ملا، مگر اس کا اعلیٰ درجہ و حصہ حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا۔